مولانا روم نے ایک بہت ہی خوبصورت حکایت شامل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں یہ دستور تھا کہ ایک معینہ مدت کے لیے بادشاہ کا تقرر کیا جاتا تھا۔ مدت بادشاہ پوری ہو جانے کے بعد بادشاہ کو کسی ویران جزیرے میں بھیج دیا جاتا تھا، جہاں کھانے پینے کے لیے نہ کوئی چیز ہوتی اور نہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ۔ اس جزیرے کا پانی اتنا کڑوا ہوتا تھا کہ حلق سے نیچے نہ اترتا تھا۔ الغرض بادشاہ اس جزیرے میں چند دنوں کے بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوکا پیاسا مر جاتا تھا۔ بادشاہ کو موت کے حوالے کر کے ارکان سلطنت بادشاہ کا تقرر اس طرح کرتے کہ شہر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، جو شخص سب سے پہلے انہیں نظر آتا اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ایک بادشاہ کو جزیرے کی نظر کر کے آیا اور دوسرے دن دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک غریب شخص نمودار ہوا، انہوں نے اجنبی کو پکڑا اور تخت پر بٹھا دیا۔ وہ بہت گھبرایا کہ کچھ مدت کے بعد اسے بھی ویران جزیرہ میں موت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ دیر رات یہی سوچتا رہا کہ کسی نہ کسی طرح میں جزیرہ کی سزا سے محفوظ رہوں۔ آخر اسے ایک تدبیر سوجھی جس پر اس نے فوراً عمل کرایا۔ اس نے حکم دے دیا کہ موجودہ دارالخلافہ کی بجائے اس ویران جزیرہ کو دارالخلافہ بنا دیا جائے۔ تھوڑے عرصہ میں بادشاہ نے ویران جزیرہ کو آباد کر دیا، وہاں باغات لگوائے، نہریں کھدوائیں، مکانات تعمیر کرائے۔ جب پورا شہر بن گیا تو اس نے پائے تخت کو وہاں منتقل کر دیا۔ اب اس جزیرے کی سزا کا کوئی اندیشہ نہ تھا، کیونکہ وہاں زندگی کی تمام سہولتیں میسر آ چکی تھیں۔ مولانا روم اس حکایت کے ذریعے انسان کو اس جہاں میں ایک معینہ مدت کے لیے جو بھیجا گیا اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ مدت عمر ختم ہو جانے کے بعد اسے دوسرے جہاں بھیج دیا جائے گا، جہاں کا منظر بڑا ہولناک ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن لوگ پسینہ بہائیں گے یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 گز تک پہنچ جائے گا، اور ان کا پسینہ ان کے منہ تک لگام کی طرح پہنچ جائے گا اور پھر کانوں تک جا پہنچے گا، اور سورج مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا یہاں تک کہ 1 میل تک دور رہ جائے گا۔ اس کی گرمی سے بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، بعضوں کا گھٹنوں تک، بعضوں کا کمروں تک اور بعضوں کا منہ تک پہنچ جائے گا، یعنی اگلے جہاں میں نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ ہوگی اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، اور گرمی سے بچنے کے لیے نہ کوئی سایہ ہوگا۔ عجب ہولناک منظر ہوگا۔ اس جہاں کو آباد کرنے کے لیے ہمیں اس جہاں میں ایسی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمیں اس جہاں کی سزا سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اور اگلے جہاں میں ہم اپنے لیے باغات لگوائیں، نہریں کھدوائیں اور اس جہاں کو اپنے لیے جنت بنا لیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے قرآن مجید میں، ہر شخص دیکھے کہ اس نے اگلے جہاں کے لیے کیا لگایا۔ اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کے ساتھ پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جنت میں اپنے لیے گھر بنانا ہے وہ یہاں تعمیر مسجد میں حصہ لے۔ گویا دوسرا جہاں آباد کرنے کے لیے اس جہاں میں جان و مال کی قربانی دے کر، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ ادا کر کے مسلمان اپنے اگلے جہاں میں اپنے لیے گھر اور باغات بنوا سکتے ہیں اور نہریں جاری کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، جو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی مراد والے ہیں اور یہی بڑی مراد ان کو ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو دانا لوگ ہیں اس سے اپنی عمر میں وہ نیک کام کرتے ہیں اور اپنی عاقبت کو بہتر بنا لیتے ہیں، اور اگلا جہاں ان کے لیے ویران جزیرے کی طرح ہولناک نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسا لاسانی شہر بن جاتا ہے جس میں ہر پسندیدہ چیز مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔